السلام علیکم، میں گلریز خان۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر ممتاز اعوان صاحب، ایک ممتاز ماہر تعلیم، دانشور اور پالیسی ماہر جو 2 دہائی سے زائد عرصے سے تحقیق اور اعلیٰ تعلیم اور پاکستان چین تعلقات کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے۔ سر، سب سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ آپ کے بارے میں ہے، آپ کے کامیاب سفر کی بنیاد کیا رہی ہے؟ بنیاد سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، ماں باپ کی دعائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک کنٹینیوٹی جو ہے، ایک جو بھی چیز سوچی ایکیڈیمیا میں آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے میں نے قدم رکھا۔ 2007 میرا سفر سٹارٹ ہوتا ہے کامسیٹ سے۔ اس وقت سے لے کر اب تک کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی ٹاسک میرے پاس آئے یا میرا نام اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو، اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کر سکوں، یا اس کو یہ نہ ہو کہ ہول ہارٹیڈلی کام نہیں کیا یا کہیں پہ وہ کمی چھوڑ دی۔ تو اس میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں، اس میں چائنا سے ریلیٹڈ بے تحاشا ایکٹیویٹیز ہیں، آرگنائز کرنے یا پارٹیسپیٹ کرنے، دونوں اسپیکٹ سے اگر دیکھیں تو کوشش کی اپنی طرف سے کہ اس کے ساتھ ایک انصاف کر سکوں۔ سب سے بڑی ریزن میں یہی کہوں گا کہ اپنی سیلف ایویلویشن کرتا رہتا ہوں، ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا چیز مجھے فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے سر۔ اچھا سر، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان اور چین اور جنوبی افریقہ کے آپ نے دورے کیے ہیں، آپ نے سر وہاں سے کیا ایکسپیرینس وغیرہ گین کیا؟ لیکن جی چائنا جو ہے وہ تو میں یہ کہوں گا میرا تعلق چائنا کے ساتھ تقریباً اس وقت اگر میں کہوں تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ 2012 میں نے اپنی پی ایچ ڈی سٹارٹ کی چائنا سے، اور وہ میرا پہلا سفر تھا۔ اور اس وقت مجھے شاید چائنا کی ایک جو ہماری کنونشنل سوچ تھی، وہی سوچ میرے ذہن میں بھی تھی کہ کاؤنٹرفیٹ پروڈکٹس، ایک ایسا ملک جو شاید صرف کاپی کرنا جانتا ہے، لیکن وہاں جا کے جب چیزوں کو ایکسپیرینس کیا، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے جس طرح سے وہ لوگ بزنس کر رہے ہیں، اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، سوسائٹی کو امپروو کر رہے ہیں، اس حساب سے ہو، تو ایک شاید آن گوئنگ لرننگ پروسیس ہے جو میں کہوں گا۔ اور اس پروسیس میں ہر دفعہ جب بھی کبھی چائنا جانے کا موقع ملا، چائنا سے ریلیٹڈ میں ایسوسیٹ ہوا، چائنا سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، ہر دفعہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور الحمدللہ بہت سے ایسی چیزیں میری پروفائل میں آپ کو ملیں گی، میں ان کا ذکر سب کا تو نہیں یہاں پہ کر سکوں گا، لیکن ایٹ لیسٹ ہر ایسپیکٹ سے دیکھا جائے، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جی ڈی آئی اور جی ایس آئی کا جو پہلا ایونٹ ہوا تھا، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سیکورٹی انیشیٹو کا جو پہلا ایونٹ ہوا تھا، وہ الحمدللہ ہم نے آرگنائز کروایا۔ اور اس وقت تک گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سیکورٹی انیشیٹو جو ہے اس کی شاید
پہ صرف امبیسڈرز، صرف تھنک ٹینک کے جو ہیڈز ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد میری آڈینس شروع ہوتی ہے. آلموسٹ کوئی 300 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس طرح سے جس بھی ایونٹ میں کوشش کی ہم نے اس کو آرگنائز کرنے کی، سکسیزفلی کیے بھی، اس میں ہمیشہ سے ہمارا فوکس یہ رہا ہے. میں بینگ دا ہیڈ آف ایٹ دیٹ ٹائم کامسیٹس میں جو ہمارا تھنک ٹینک تھا چائنا اسٹڈی سینٹر کے نام سے، اور ابھی جو 2 انسٹیٹیوٹس میں لیڈ کر رہا ہوں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز اور کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ، تو ان اداروں کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ ویلیو کیا گیا اس کو. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. ساؤتھ افریقہ کی اگر آپ بات کریں تو ابھی اس وقت چائنا پچھلے کچھ عرصے سے افریقن ریجن کی طرف ان کا بہت زیادہ توجہ ہے. افریقن ریجن کو وہ پروموٹ، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ وہاں پہ بھی پروموٹ کیے جائیں. ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف جوہانسبرگ میں ہے جی، یونیورسٹی آف ویٹ واٹر اسٹینڈ. وہاں پہ ان کے ساتھ میں ایسوسیٹ وزٹنگ ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. ہر سال میں ایک دفعہ جانا ہوتا ہے. تو جہاں پہ میری جو اکیڈیمک کنٹریبیوشنز میں ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کی فیکلٹی کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک سینٹر اسٹیبلش کیا، سینٹر فار ریسرچ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ ود چائنا. تو وہ جو چائنیز سینٹر ہے اس کی الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ میرے توسط سے وہاں پہ موجود ہے اس وقت. اور ابھی بھی وہ سینٹر کام کر رہا ہے. میرا ہر سال وزٹ ہوتا ہے. اس سال بھی ابھی سپٹمبر میں ہوپ فلی جو ہے میرا پلان ہے جانے کا. تو لنک کرنا ان اداروں کو، ان ریلیونٹ اداروں کو جو وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور میری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کے مختلف ریسرچ ہے، مختلف پروجیکٹس ہیں، ان میں اپنا رول پلے کروں. تو کئی میں والنٹیرلی مجھے کام کرنا پڑتا ہے، مجھے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ جتنا میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں اتنا میں ضرور کروں. اچھا سر، ایک سوال ہے ایسا کہ ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. تو حالانکہ چائنا کے بہت سے پروجیکٹس پاکستان میں لگے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ اگر وہ ان پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کوئی اس طرح کے پلیٹ فارم ایسے بنے نہیں ہیں جہاں سے وہ ایزیلی مطلب کہ چائنا کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اور مل کے کام کر سکیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کوئی اس طرح کے پلیٹ فارم ابھی پاکستان میں بنے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان کے لوگ چائنا کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں. دیکھیں جی، اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جب کام کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بینگ پاکستانی تھوڑا سا ہمارا کام کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. چائنیز کا کام کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. ہم ہر کام میں تھوڑی سی ایز کمپیئر ٹو چائنیز ہم تھوڑی سی سستی دکھاتے ہیں.
ایکسلنس خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے جو پروفیسر احسن اقبال صاحب ہیں, پلاننگ منسٹر ہیں, یہ ان کے پورٹ فولیو میں آتا ہے. تو ان دونوں اداروں کو فعال بنائیں, ان دونوں اداروں کو اتنا ایکٹیو کریں, کیونکہ سی پیک سینٹر آف ایکسلنس منسٹری آف پلاننگ کے انڈر تقریباً 10 سال کام کر چکا ہے, اور 10 میں سے پچھلے 2 سال جو میری نالج میں پچھلے 2 سے 3 سال میں وہ غیر فعال ہے. سی پیک اتھارٹی اسی طرح سے کام کر رہی, بٹ سی پیک اتھارٹی سے ہمیں اس طرح کے انیشیٹوز نظر نہیں آ رہے. شاید بہت اچھا کام کر رہی ہو, میری نالج میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح سے کام نہیں کرے. اب جب ہم سی پیک فیز 2 میں سے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ زیادہ بات ہو رہی ہے پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی کی, اس پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو چائنا ایکسپرٹس جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان چائنا ایکسپرٹس کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ریسپیکٹیو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہاں سے پاکستان سے اور چائنا سے وہ کنیکٹ کریں. سیکنڈلی, ایک بہت بڑی ایلومنائی بیس ہمارے پاس یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے چائنا کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے. میں خود چائنا کی 2 یونیورسٹیز سے 2 ڈگریز لینے کا مجھے اعزاز حاصل ہے. ہمارے رسپانسبلٹیز میں انکلوڈنگ می, ہماری رسپانسبلٹیز میں یہ بھی انکلوڈیڈ ہے کہ ہم اپنے اس ایکیڈیمک نیٹ ورک کو استعمال کریں اور اس ایکیڈیمک نیٹ ورک سے جتنا بینیفٹ پاکستان کو دے سکتے ہیں دیں. تھرڈلی, جب ہم کامن لوگوں کی طرف آ جاتے ہیں, عام انسان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اس پہ کام کر بھی رہا ہے جی, یونیورسٹی آف سرگودا میں. لینگویج اور کلچر کی نالج بہت ضروری ہے. لینگویج کو ناٹ فار دا سیک آف لرننگ لینگویج اونلی, بلکہ فار دا سیک آف کنیکٹنگ ود دا کاؤنٹر پارٹ, ہمیں اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. لینگویج مجھے آ جاتی ہے, مجھے بزنس ایٹیکیٹس کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسے بزنس مین جو یہاں سے چائنا جا رہے ہیں, اپنا بزنس ایکسٹینڈ کرتے ہیں, وہاں سے کچھ پروڈکٹ خریدتے ہیں, ڈیزائن کرواتے ہیں, پاکستان میں لا کے بیچتے ہیں, ان کے پاس شاید وہ بزنس کلچر کی وہ نالج نہیں, چائنیز بزنس کلچر کی وہ نالج نہیں. جب تک آپ وہ بزنس ایٹیکیٹس نہیں سیکھیں گے, اس وقت تک آپ کے لیے ان کی سوسائٹی میں ان کے ساتھ وہی جو ٹرسٹ فیکٹر کی میں نے بات کی تھی, وہ ٹرسٹ فیکٹر لے کے آنا بہت مشکل کام. اب میں اس ایسپیکٹ میں جو میری ایک کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ, کہ جو ہمارا بزنس کلچر سے ریلیٹڈ ایک ورک شاپ تھی, 3 دن کی ایک ورک شاپ تھی, وہ آل اوور پاکستان میں کروا چکا ہوں. کراچی میں ہم نے ایک کانفرنس کروائی, ورک شاپ کروائی, پھر اس کے بعد ہم نے ایک ورک شاپ پشاور میں کروائی, بلوچستان سمہاؤ ہم نہیں جا سکے, اسلام آباد میں ہم نے 2 کروائی, پنجاب میں ہم نے 1 کروائی. اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ فردر ایز ویل. صرف پرپز یہ ہے کہ اس طرح کی ورک شاپس کرانے کے لیے مجھے پرسنلی جو ہے, میرے ساتھ 2 چائنیز کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں, ایک میرے ساتھ پاکستانی کاؤنٹر پارٹ ہوتے ہیں, ہم 4 لوگ مل کے وہ ورک شاپ کراتے ہیں. اس ورک شاپ کی اگر کاسٹ دیکھی جائے تو بہت کم ہوتی ہے, وچ از لائک فار 3 days you have to pay 25,000 روپیز, لیکن 25,000 روپے میں آپ کو
بزنس کے والے سے بات ہوئی ہے تو ان ورک شاپس میں آپ کو ہم لوگ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے. مطلب اٹس ناٹ اے لیکچر, وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں آپ ہر منٹ آپ انوالو رہیں گے. آپ نے وہاں پہ ٹیبل مینرز اگر سیکھنے ہیں تو وہاں پہ ٹیبل پورا سیٹ اپ لگائیں گے, اس ٹیبل مینرز کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو بریف کریں گے. پھر اس کے بعد چائنیز کھانا آپ کو سرو کریں گے, چائنیز کھانا کھانے کا طریقہ آپ کو سرو کریں گے. چاپ اسٹکس آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہمیں چاپ اسٹکس اگر استعمال کرنی نہیں آتی تو ہم بزنس نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ اس کے حساب سے, اس کلچر کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کر کے جاتے ہیں تو شاید وہ ایک ایسوسیشن جو ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ان ورک شاپس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سن کے لوگ چلے جاتے ہیں, وہ مطلب وہ ایک کائنڈ آف فورسڈ لرننگ ہے ہماری طرف سے کہ ہم آپ کو ورک شاپ سٹائل میں کام کریں, نہ کہ لیکچرنگ سٹائل میں یا سیمینار سٹائل میں. ابھی آپ یونیورسٹی آف سرگودا میں ایز اے پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات بھی دے رہے ہیں, تو سر ابھی آپ عام لوگوں کے لیے وہاں پہ چائنا کی طرف سے کچھ سروسز دے رہے ہیں؟ میری جی مین, کیونکہ بینگ یونیورسٹی ایکڈیمکس سے میں اگر ہم بات کریں تو شاید اس طرح سے میں آؤٹ ریچ کی سروسز جو ہیں وہ ایک سب سے بڑی ہیں کہ کوئی بھی ہم سیمینار, کوئی بھی ڈائلاگ ہم نے کروانا ہوتا ہے تو ہم جو ہمارے وہاں کے ادارے ہیں جس میں چیمبرز کا میں نے ذکر کیا ہے, پرائیویٹ بہت سے ادارے ہیں جن کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ٹو پارٹیسپیٹ, اور وداؤٹ اینی فائنینشیل کمٹمنٹ وہ آ کے وہاں پہ اٹینڈ کریں, اس چیز سے کوئی سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. مینلی کیونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے تو ہمارا فوکس ہوتا ہے کلچرل ایکٹیویٹیز پہ, اور ہمارا فوکس ہے دوسرا لینگویج پہ, جو کہ کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کا مین آبجیکٹیو بھی ہے. تو اس کے لیے ریگولر کلاسز چل رہی ہیں جس میں آپ کے HSK 1 سے لے کر HSK 4 تک کے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. ہر وہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہمارا یہ کہ جی اگر آپ نے HSK 4 کرنا ہے تو مجھے آپ HSK 3 کا سرٹیفکیٹ دیں گے. دیر از نو ادر ایڈمیشن ریکوائرمنٹ. میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ نے HSK 3 پاس کیا ہو. HSK 4 کی ٹریننگ آپ کو کروائیں گے, HSK 4 کی تیاری کروا کے HSK 4 کا ٹیسٹ آپ کو ارینج کریں گے. وہ ٹیسٹ آپ کلیئر کرتے ہیں, آپ HSK 5 میں آ جائیں گے. تو پچھلے تقریباً مجھے سرگودا یونیورسٹی میں 2 سال 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, تو ہم HSK 4 کے لیول تک جا چکے ہیں. اب اگلے سیمسٹر میں سپٹمبر میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ HSK 5 کی کلاس بھی ہم اسٹارٹ کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی سمر بریک ہے تو سمر بریک میں ہمارا چھوٹے بچوں کے لیے سمر کیمپ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ 1.5 مہینے کا سمر کیمپ ہے جس میں چائنیز لینگویج کے ساتھ ساتھ پرپس میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہر گھر میں ایک مسئلہ ہے, although it's not related to چائنا, یہ جو بھی میں بات کرنے لگا ہوں, ہر گھر کا مسئلہ ہے اسکرین. تو میں نے اس میں چائنیز ایکٹیویٹیز بھی ڈالی, لینگویج بھی ڈالی, باقی ایکٹیویٹیز بھی ڈالی, لیکن پیرنٹس کو ایک پرومس یہ کیا کہ جب آپ صبح 8:30 بجے بچے کو میرے پاس بھیجیں گے, اس وقت سے لے کر ظہر کی نماز تک 0 اسکرین کا وعدہ
پریکٹس تھوڑا سا چائنیز جو دوست ہیں ہمارے پاس اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، مختلف جگہوں پہ چائنیز ہمارے پاس بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے تو ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، کوشش کریں کمیونیکیٹ کرنے کی. وہاں سے آپ کو بہت سے ورڈز، بہت سی نئی ووکیبلری آپ کو ملے گی. اور میرا اپنا لرننگ کا طریقہ یہی ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی بات کرا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ایک دو نئے ورڈز مجھے یاد رہ جائے، ان کا کانٹیکسچوئل میننگ بھی اگر مجھے یاد رہ جاتا ہے تو میں ان کو اگلی دفعہ کوشش کرتا ہوں اپنے جملے میں یوز کروں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی شاید رائے مختلف ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مشکل نہیں ہے. اچھا سر، ابھی آپ کے ہی ایکسپیرینس سے جڑی ہوئی ایک سوال تھا میرے پاس. تحقیق اور پالیسی سازی کو آپ کس طرح سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں؟ ایک ایسی بات آپ نے اب کر دی ہے کہ جو شاید ہمیشہ سے ڈیبیٹ رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے ہائر ایجوکیشن میں. ہمارا جو انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیج ہے وہ بہت ویک ہے پاکستان میں. چائنا کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، لیکن ویسے اگر جنرلی دیکھا جائے تو ہمارا جو اپنا یہ لنکیج ہے اپنے ملک میں، انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیج جو ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ پروفیسر جو بیٹھا ہوا ہے یا ریسرچر جو بیٹھا ہوا ہے، چلے میں ریسرچر کا ورڈ یوز کر لیتا ہوں، وہ صرف کتابیں پڑھائے گا، وہ صرف کلاس روم کی انوائرمنٹ تک ہی محدود ہے. جبکہ ہر ایک یونیورسٹی میں اورک کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے، آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. آخری ورڈ ان کا جب کمرشلائزیشن کا آتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی آپ اپنا پیٹنٹ رجسٹر کرائیں، آپ کے پاس اپنے جو پیٹنٹس ہیں ان کو آپ کمرشلائز کریں، وہاں سے پیسے کمائیں. اور بہت سی یونیورسٹیز کر بھی رہی ہیں. یونیورسٹی آف سرگودا کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے پیٹنٹس کی جو کہ اپروو ہو چکے ہیں، اور اس سے بڑی لسٹ ہے وہ پیٹنٹس جو ہم نے سبمٹ کیے ہوئے، جو کہ امید ہے کہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال میں ہمیں اپروو ہو جائیں گے اور ہمارے نام پہ آ جائیں گے. اب اگر ہم وہ اور ایک ڈپارٹمنٹ کا ایسنس دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ جو ریسرچ آپ کر رہے ہیں وہ اپلائیڈ ریسرچ ہونی چاہیے. کچھ جگہوں پہ آئی ایگری کہ ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ صرف ہو رہی ہے، لیکن ریسرچ کی جب اپلیکیشن آئے گی، چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہو، چاہے وہ ہمارا سوشل ڈیولپمنٹ کی بات ہو، چاہے وہ ہمارا انجینئرنگ سیکٹر ہو، چاہے اے آئی ہے، روبوٹکس ہے، ہر جگہ پہ انوویشن کی ضرورت ہے، ہر جگہ پہ اس کمرشلائزیشن کی ضرورت ہے. ابھی چائنا نے ریسنٹلی ایک کام کیا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، کہ انہوں نے کہا جی میں پی ایچ ڈی آپ کو ویسے نہیں دوں گا، آپ پی ایچ ڈی میں آپ کو اس وقت دوں گا، پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو اس وقت ملے گی جس وقت آپ کو پروڈکٹ بنائے گی. اب پروڈکٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک پیٹنٹ، کوئی ایک ڈیولپمنٹ، کوئی ایک انیشیٹو جو ہے وہ اپنے نام سے وہاں پہ لانچ کرنا ہے. تو پی ایچ ڈی کا مقصد پورا ہو گیا کہ پی ایچ ڈی کرنے سے آپ نے سوسائٹی میں، آپ نے کمرشلائزیشن اس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کیا. میں یہ کہوں گا پاکستان
ہے, سوائل سائنسز کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ابھی انہوں نے اور یونیورسٹیز کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی کہا ہے, اور ایک اچھی فنڈنگ اس میں موجود ہے یونیورسٹیز کے لیے. تو اس طرح کے اور انیشیٹوز کی ضرورت ہے. لیکن یوتھ کو اگر ہم دیکھیں تو یوتھ صرف اس چیز پہ فوکس نہ کرے کہ ہمیں ایک اسکالرشپ مل جاتا ہے, ہم وہاں جاتے ہیں, ہم 4-5 سال جو ہے وہ ایک اچھی لگژرس لائف گزار کہتے ہیں. میں لگژرس لائف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ریمینڈ اوارڈی آف ایچ ای سی اسکالرشپ, اور ایچ ای سی آپ کو یہاں سے جب اوارڈ لیٹر دیتا ہے اسکالرشپ کا, ساتھ ہی وہ آپ سے کہتا ہے جی میرے ساتھ 3 سال کا, 5 سال کا, 7 سال کا بانڈ سائن کریں, اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان, you are bound to serve here for a certain period of time. I am one of those, and alhamdulillah I have completed my bond. میں وہ کمپلیٹ کر کے این او سی لے چکا ہوں. چائنا آپ کو اس قسم کا کوئی بانڈ آپ سے نہیں فل کروا رہا, وہ آپ کو اسکالرشپ بھی دیتا ہے, رہنے کی آپ کو فری جگہ بھی دیتا ہے, کھانے پینے کے لیے آپ کو اسٹائپنڈ بھی مل رہا ہوتا ہے, فیسیں آپ کی معاف ہے. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ صرف ایک آسان زندگی, ایک مزے کی زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں, بلکہ آپ ریئلائز کریں کہ اس چیز کو آپ نے پے بیک کیسے کرنا ہے ٹوورڈز دس پاک چائنا فرینڈشپ, ٹوورڈز یور اون کنٹری. آپ کے اوپر ایک بہت بڑی, یوتھ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ریئلائز کرے کہ جو چیز وہ سیکھ کے آئے ہیں وہی چیز وہ آ کے وہاں پہ اپنے پاکستان میں اس میں امپروومنٹ کر سکے. ایگریکلچر سیکٹر ہے ہمارے پاس, اے آئی ہے, روبوٹکس ہے, انجینئرنگ کی فیلڈز ہے, سوشل سائنسز ہے, ہر فیلڈ میں, میڈیکل سائنسز میں ہمارے بہت سے لوگ چائنا میں کام پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو ہر فیلڈ میں آپ کو چائنا میں اسٹوڈنٹ ملے گا. تقریباً جو لاسٹ فگرز تھی آج سے 1 سال پہلے کی فگر مجھے یاد ہے جی, تقریباً 35,000 اسٹوڈنٹ پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور یہ فگر انکریز ہوئی ہوگی, اس میں ڈیفینیٹلی اور زیادہ لوگ ایڈ ہوئے ہیں. ان لوگوں پہ ایک ہیوج رسپانسبلٹی ہے کہ وٹ ایور لرننگ, وٹ ایور نیو میتھڈز, میتھڈالوجیز, ٹیکنیکس دے ہیو لرنڈ, وہ آ کے واپس پاکستان میں امپلیمنٹ کریں. پاکستان میں ان چیزوں کو, ان چیزوں سے پاکستان کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں یہ وہ سوچیں. یہ یوتھ کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اب فیوچر میں یہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ کے حوالے سے میں بہت سے پلیٹ فارمز پہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ کے پاس بھی یہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ پلیز اس چیز کو ریئلائز کریں, ہمیں چائنا کی ضرورت ہے, چائنا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. پاکستان از ناٹ اے مارکیٹ فار چائنا. پاکستان, اگر وہ ایک عام انسان جو مجھے دیکھ رہا ہے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھے گا, اس کے لیے میں یہ بات بتا دوں کہ تقریباً 12 سے زیادہ پاکستان ملائیں, 12 پوائنٹ سم تھنگ ہے یہ فگر, 12 سے زیادہ پاکستان ملائیں تو چائنا بنتا ہے. یعنی کہ ہم چائنا سے تقریباً 12.5 گنا چھوٹے ہیں. تو ہم اس کو مارکیٹ نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں جو بائنگ پاور ہے لوگوں کی, اس بائنگ پاور کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کبھی بھی پروفیٹیبل مارکیٹ نہیں ہے چائنا کے لیے. چائنا کے لیے پروفیٹیبل مارکیٹ ہے یورپ, امریکہ, یو ایس اے کے ساتھ کینیڈا ہو گیا, یہ والی مارکیٹس اس کے لیے پروفیٹیبل ہے, اس لیے کہ وہاں پہ جو پروڈکٹس جائیں گی وہ پروڈکٹس ہائی کوالٹی اینڈ ہائی پرائز کی پروڈکٹس ہیں.
کی ضرورت ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, چائنا کو ہماری ضرورت نہیں. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات جہاں پہ میں اپنے اس آپ کے سوال کا جواب ختم کرتا ہوں کہ وی کین چوز فرینڈس بٹ وی کی ناٹ چوز نیبرس. ہم افغانستان کے ساتھ ایک مشکل ٹائم ہم نے گزارا, 40 سال کا مشکل ٹائم ہم نے گزارا. انڈیا کے ساتھ ہم سنس 1947 مشکل ٹائم گزارتے آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی چل رہا ہے. کشمیر والی سائڈ ہماری جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہوئی ہے, بارڈر ایشوز ہمارے ہیں. ایران والی سائڈ پہ بھی پرابلمز رہے, ابھی الحمدللہ ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا وہ پیس ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے. ایک بارڈر ٹھیک ہے, ایک بارڈر پیسفل بارڈر ہے, اس بارڈر کو پیسفل رہنے دیں اور اس پیسفل بارڈر کا فائدہ اٹھائیں. صحیح ہے, That's what I فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے, فیوچر میں اٹھائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں. اچھا سر, مزے کی بات, ابھی آپ کی بات سے مجھے مزہ آ رہا تھا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ پی آئی اے نے, پاکستان نے وہاں پہ اپنی سروسز خدمات دی, تو کیا وہاں کے لوگ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں اس چیز کو آپ, کیونکہ وہاں پہ آنا جانا آپ کا بہت زیادہ ہے؟ بالکل جی, بہت مطلب یہ میں سوچ رہا تھا کہیں پہ مجھے موقع ملے اس چیز کا ذکر کرنے کا, جو ہمیں ایک ہیٹریڈ یا تھرڈ لیول سٹیزن ہونے کا احساس ہوتا ہے یورپ میں خاص طور پر جا کے, امریکہ میں جا کے ہوتا ہے. اس چیز کو ہم مانے یا نہ مانے بٹ ہوتا ہے. اس قسم کی کوئی فیلنگ آپ کو چائنا میں نہیں ملے. آپ کو بہت ویلکمنگ لوگ ہیں, بڑے پیار سے آپ کے ساتھ بات کریں. the time you tell them I am from Pakistan, تو ایک ورڈ ہے ان کا, بات ہی ہوتا ہے, آئرن بردرس. وہ فوراً سے کہتے ہیں وہ بات ہی. So it means that you are in a different zone. اب آپ وہ ان کے لیے ایک نارمل نہیں انسان, بلکہ آپ ان کے لیے بڑے اچھے ایک دوست ہیں. میں اور خاص طور پہ ہمارا جو نارتھ والی سائڈ کنیکٹڈ ہے, جو ان کا مسلم پروونس ہے شنجیانگ ہے, وہاں پہ کنیکٹ ہے. اگر وہاں کے لوگ مل جائیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں, شاید بارڈر ہونے کی وجہ سے. یہ کیا اوور آل پورے چائنا میں ہے. میں ڈیورنگ پی ایچ ڈی ایک مجھے اتفاق ہوا, میرا پی ایچ ڈی کا جو شہر تھا وہ گوانزو تھا, وچ از ایٹ ایکسٹریم ساؤتھ. وہاں پہ ایک شنجانی ڈرائیور نے ایک دفعہ مجھے ملا, میں کہیں جا رہا تھا, تو باتوں میں اس نے تعارف جب ہوا, میں نے پاکستان کا بتایا, اینڈ ہی لٹرلی ہیڈ اے فائٹ ود می اوور دا ٹیکسی فیئر. میں اسے پیسے دے رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے تم میرے بھائی ہو, میں تمہارے سے پیسے نہیں دوں. اینڈ لاسٹلی اس نے, جب میں نے بہت زیادہ ضد کی ہے, تو اس نے مجھے ہلکا سا پش کیا کہ پیچھے ہو جاؤں میں, اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے گاڑی بھگا دی. وہ اس قسم کے بے تحاشا انسیڈنٹس ہیں جو میں کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن یہ فوراً سے میرے ذہن میں آیا. تو وہ آپ کو تھرڈ لیول سٹیزن والی فیلنگ نہیں ملے گی. پھر اس کے بعد آپ کو ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ملے گا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, اگر فیوچر میں اسٹوڈنٹس کوئی سوچ رہے ہیں جانے کا وہاں پہ اپنی ایجوکیشن کے لیے, بزنس کے لیے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو آپ کو فیسلٹیز بہت سی ملیں گی. آپ کو
اس وقت تک وہ آپ کی مدد کرتے رہیں گے جس وقت تک وہ چیز آپ کی ٹریس نہیں ہو جاتی, آپ کو واپس نہیں مل جاتی. میرے ساتھ بھی ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہو چکے. تو اس حوالے سے ایک اچھی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو شاید ہوملی فیلنگز ملیں گی. سر میں یہ کہوں اتنے اچھے دوست ہونے کے ہم دعوے دار تو رہتے ہیں ہر ٹائم, لیکن آج تک ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے اتنے اچھے دوست سے. گلیز میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام ہوئے الحمدللہ ہوئے ہیں پاکستان میں. پاک چائنا کوآپریشن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے 3 بڑے جو ہمارے انرجی کے پروجیکٹس ہیں اس میں داسو کا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس, اس میں سکھی کناری کا پروجیکٹ ہے, اس میں ہمارے پاس نیلم جھیلم کا پروجیکٹ ہے. یہ اچھے پروجیکٹس ہیں, یہ پاکستان میں ہوئے بھی ہیں, کچھ نیئر ٹو کمپلیشن ہے, کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. دین ہم اگر دیکھیں تو ریڈ چلی کا ایک پروجیکٹ تھا جو پاکستان میں ہوا, اس میں کنٹینیوٹی نہیں آئی, آگے اگلے فیز میں نہیں گئے. ہم ان نگیٹیوٹیز کو تھوڑی دیر کے لیے ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. پھر ہمارے جو فروٹس ہے, ہمارے جو ویجیٹیبل کا جو اچھے گروورز ہیں وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. ہمارا رائس جو ہے وہ بڑے اچھا وہاں پہ بک سکتا ہے. رائس کی بہت ڈیمانڈ ہے وہاں پہ. جس طرح سے ہم جو لوگ چائنا کو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ہم ہر کھانے میں روٹی کھاتے ہیں وہ ہر کھانے میں چاول کھاتے ہیں. تو ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت سی ہیں. کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بٹ وہ شاید بہت کم لوگ ہیں. ہمیں اب صرف جس چیز کے لیے جو ہم وہ نا امیدی کی بجائے یا نیگیٹیوٹی کی بجائے ہمیں یہ چیز چاہیے کہ ہم جس طرح سے جہاں جس سیکٹر میں گنجائش ہے ہم اس میں کام کریں. آپ رینڈملی کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کسی کلودنگ اسٹور پہ چلے جائیں, جو ہمارے اپنے برانڈز ہیں ان کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں, جو جنرل دکانوں میں چیزیں بک رہی ہوتی ہیں, آپ کو شاید 90% چیزیں میڈ ان چائنا کی ملیں. تو اور ہم کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں چائنا ایمبیسی میں, ان کو خداحافظ کہنے کے لیے جا رہا تھا, اپنا ٹینیور انہوں نے کمپلیٹ کیا. میرے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز سلیکٹ کروں جس کو میڈ ان چائنا نہ لکھا ہو. میں نے انہیں سوچا کہ جاتے ہوئے فیئر ویل کے طور پہ ایک چھوٹا سا گفٹ دے دوں, تو پھر مجھے بڑا اچھا گفٹ ملا جی. میں سندھ کا بہت بڑا فین ہوں, اپنے سندھ پروونس کا. مجھے سندھ کی اجرک ملی, میں نے انہیں وہ اجرک دی. کیا بات ہے. اور ساتھ میں نے انہیں وہ ایک ہمارا کھیوڑا کا نمک کا ایک بنا ہوا تھا, ایک ماڈل بنا ہوا تھا کسی بلڈنگ کا, وہ میں نے انہیں گفٹ کیا. تو ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں جو سر جی, ہم ویسے اگر میں کیجولی بات کروں تو ہم اکثر اپنی گیدرنگ میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چائنا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. مطلب ہم ایسی شاپ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو یار اتنی کم پرائز میں یہ چیز مل رہی ہے, اور ایسی سی چیز کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. تو اکثر ہماری گیدرنگ میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں
گھنٹے چلا کے ٹیسٹ کیا ہے, QC پاس کیا ہے, اس کی ڈیفینیٹلی کوالٹی اوپر ہوگی اور اس کی پرائس اوپر جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید تھوڑی سی اس معاملے میں کم ہوں گی, جتنی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی. کاؤنٹر فیٹ میں دوبارہ ورڈ یوز نہیں کروں گا, لیکن لو کوالٹی کہوں گا. لو کوالٹی پروڈکٹس ہوں گی تو وہ پاکستان میں بھیجیں گے, اور اس کا مقصد صرف, اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہم ایک پرائس کانشیس مارکیٹ ہے. ادروائز جاپنیز پروڈکٹ سے زیادہ مہنگی ہیں چائنا کی پروڈکٹس بہت سی مارکیٹس میں. تو یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی چائنا کی پروڈکٹ سستی ہے, وہ سستی ان ملکوں کے لیے جو کہ پرائس کانشیس ملک ہے. چلیں سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا, اپنی انفارمیشن دی, اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. امید کرتا ہوں جی آپ کو آج کا یہ پوڈ کاسٹ میں بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی. خوش رہیں, سلامت رہیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.